سر جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی میں محنت کا، جد و جہد کا کتنا عمل دخل ہے؟ کامیابی کے نا ڈھیر سارے دنیا میں ہیں، طریقے ہیں، یا ڈھیر سارے اس کے ماڈلز ہیں، آپ یہ کہہ لیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک کوئی ایسی کامیابی ملی، کوئی اچانک معجزہ ہو گیا اور وہ جو ہے وہ امیر ہو گیا، یا اس کا سٹیٹس بڑھ گیا، یا وہ مشہور ہو گیا۔ اب یہ بھی ایک ماڈل ہے دنیا کے سامنے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سخت حالات میں جدوجہد کر کے بہت مشکل سے کسی مقام پہ وہ پہنچے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ ڈھیر سارے ماڈلز ہیں دنیا میں، اور اسی لیے لوگ بعض اوقات یہ دیکھتے رہتے ہیں، کسی معجزے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کسی جو ہے وہ بیرونی امداد کے یا بیرونی فیکٹر کے منتظر رہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں جو ماڈل اس میں نظر آتا ہے نا، ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اور وہ ماڈل یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اپنے جو بھی ہم نے مقصد، اپنا جو گول، جو ویژن، جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے، اس کو پرسو کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کرنی چاہیے اور اسی کے اوپر فوکس رہنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ سقراط کا واقعہ ہے، سیانا آدمی تھا۔ تو سقراط کا ایک شاگرد تھا، جسے سوکریٹس کہتے ہیں انگلش میں، سقراط۔ تو اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ میں کامیابی کا راز پانا چاہتا ہوں۔ اس نے سوال کیا سقراط سے کہ مجھے آپ کامیابی کا راز بتائیں۔ تو سقراط نے اسے کہا کہ سیانا آدمی تھا، یعنی ایکٹیویٹی بیس لرننگ کرواتا تھا۔ تو اس نے اسے کہا کہ آپ نہ کل جب میں واک کرتا ہوں نا صبح نہر کے کنارے، آپ اس وقت میرے پاس تشریف لے آنا۔ تو وہ صبح آ گیا اس کے پاس، سقراط واک کر رہا تھا۔ تو شاگرد نے کہا کہ استاد وہ بات میں نے رات کو سوال کیا تھا، تو مجھے اس کا جواب دیں کہ وہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو سقراط اسے لے کے نا نہر میں اتر گیا، اسے لے جاتا رہا۔ شاگرد ظاہر وہ اس کا استاد تھا، تو وہ شاگرد اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اچھا، جب پانی اوپر ہوتا رہا گردن تک جب پانی آ گیا نا، تو سقراط نے اس کی گردن کو پکڑا شاگرد کی، اور پکڑ کے اسے پانی میں غوطہ دے دیا۔ اب شاگرد نے احتراماً وہ غوطہ لے لیا۔ اچھا، وہ دیکھتا رہا کہ ابھی استاد چھوڑیں گے، ظاہر ہے استاد کی میرے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں۔ سقراط نے چھوڑا نہیں اسے۔ تو وہ جب اس کو 15-20-30 سیکنڈ گزرے، اس کی آکسیجن جو تھی وہ ختم ہونا شروع ہوئی، تو اس نے تھوڑا پھڑپھڑانا شروع کیا، لیکن سقراط نے اور مزید جو ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچھا، اب اسے لگا کہ شاید استاد جو ہے نا وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس نے پھڑپھڑانا شروع کیا، سقراط نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر 5 سیکنڈ گزرے، اس طرح۔ تو جب اسے سقراط کو یہ لگا نا کہ اب یہ بالکل جو ہے وہ اس کو آکسیجن نہیں ملے گی، ہوا نہیں ملے گی، تو یہ ایکسپائر ہو جائے گا، مر جائے گا، تو اس نے اسے چھوڑا۔ تو وہ باہر نکلا، اس نے لمبے لمبے سانس لیے 3-4۔ جب اس کی اوسان بحال ہوئے تو سقراط اسے لے کے باہر آیا۔ تو اس نے اسے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں پکڑا اور تمہیں غوطہ دیا، تو اس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت تھی، کیا کیفیت تھی تمہاری؟ تو اس نے کہا جی میں آپ کے احترام میں نے غوطہ لیا، لیکن جب وقت گزرتا رہا، 2 4 5 7 10 15 سیکنڈ گزرے، تو آکسیجن ختم ہو گئی، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی استاد چھوڑ دیں گے تاکہ میں تازہ ہوا میں سانس لوں۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر اس کے بعد تم نے کیا سوچا؟ کہتا ہے اب میں اور کیا سوچنا تھا، مجھے تو صرف آکسیجن چاہیے تھی، تازہ ہوا کی سوچ تھی میری۔ اس نے کہا اچھا، پھر جب تم نے پھڑپھڑانا شروع کیا اور میں نے اور مضبوطی سے پکڑا، پھر کیا سوچ رہے؟ کہتا میں تو اب کوئی اور سوچ تھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ میں جو ہے وہ باہر نکلوں اور تازہ ہوا میں سانس لوں۔ کہتا اچھا، پھر جب آخری بالکل جب میں نے تمہیں چھوڑا، تو اس سے 1 سیکنڈ پہلے تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ اس نے کہا دنیا کی کوئی سوچ نہیں تھی، نہ یہ کہ آپ میرے استاد ہیں، نہ مجھے یہ تھا کہ میں کوئی سوال پوچھا ہے، نہ یہ تھا کہ میں کہیں پڑھنے آتا ہوں، یہ کچھ نہیں تھا میرے ذہن میں سوائے اس کے کہ مجھے تازہ ہوا ملے اور میں اس میں سانس لوں۔ اس نے کہا بیٹا یہی کامیابی کا راز ہے، جب آپ کسی چیز کے اوپر ایسا فوکس کر لیتے ہو کہ دنیا کی ساری چیزوں سے آپ ماورا ہو جاتے ہو، آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں کہ بس اسی کو میں نے حاصل کرنا ہے، اور اس کی طلب اتنی شدت سے کرتے ہیں جتنی شدت سے اس وقت آپ کو آکسیجن کی طلب تھی، تبھی آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ تو یہ والا ماڈل جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یعنی قرآن مجید کی بیشتر آیات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، ان کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حدیث کے اندر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے کام کو فوکس کر کے اس کے لیے اچھے اور حلال ذرائع استعمال کر کے محنت کرنے کا، جدوجہد کرنے کا، فوکس کرنے کا اور اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ دینے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کامیابی میں اس طرح کی جدوجہد کا پورا کردار ہے۔